سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سہولتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے پاس چیزیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ مایوس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اپنی اخلاقی قدروں سے یہ دور ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی پراپر رول ماڈل موجود نہیں ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آبزرو بھی میں نے کی ہوئی ہے، کہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اور دو جگہیں جو ہیں، سب سے پہلے تو گھر ہے جہاں پہ بات کرنی چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اب کون کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے تو مسجد ہے جہاں پہ ممبر رسول جہاں پہ یہ جاتے ہیں بچے، دوسرا اسکول اور کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ یہاں پہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر وہ اخلاقی قدریں جو ہیں نا ان کو ڈیولپ کریں، جو آپ کو اٹیچ کرتی ہے اپنے، آپ کی جڑیں مضبوط کرتی ہے۔ اب ہم ایسے رول ماڈل بنا لیتے ہیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جس کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو نتیجتاً جو ہے نا وہ بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ مگر عمران صاحب ایک جو مین پوائنٹ ہے نا کہ جس میں یہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہاں، کنیکشن میں نہیں رہتے، یہ ان جو کو بٹھائیں کس وہی طرح ہو گیا نا، ماں باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اپنے دادا دادی کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کیونکہ ماں باپ دادا دادی کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اچھا دیکھیں نا بچہ کہاں سے لرن کرتا ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، باقیوں کے ہمارے بھی بچے ہیں، سب لوگ وہ کہتے ہیں ٹیچر نے یہ کہا تھا، ٹیچر نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو، ٹیچر نے کہا تھا کہ چپل گھر سے باہر اتارو، صفائی رکھو گھر میں، ٹیچر نے کہا تھا، یا امام صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ وضو ایسے کرنا ہے، تو وہ بڑا ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب گھر میں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بالکل آبسلیٹ کر دیا، بالکل کونے پہ بٹھا دیا، ان کی کوئی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، نتیجتاً جو ہے نا وہ رول ماڈل جو ہے نا وہ چینج ہو گئے ہیں۔ تو سب سے ضروری تو چینج کرنا ہے گھر میں والدین کو، اپنے بیہیویئرز کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچ، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے تو بھائی آپ خود سچ بولے نا، چاہتے ہیں تو یہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے اس سے دور ہو گئے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنی روایات کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ ملک بنا کیوں ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ملک کیوں بنا ہے؟ کتنی لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کتنی بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں لٹوائی ہیں، کیا ہم یہ بتاتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ کیا ہم ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ان کو روشناس کراتے ہیں؟ یہ مایوسی جو اتنی بڑی آئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کل کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ڈپریشن کا باعث ہے نا، کہ جو نئی نسل میں ڈپریشن کا باعث ہے۔ کیا وہ طائف کا واقعہ بھول گئے بچے؟ کیا ان کو بار بار یہ ریپیٹ نہیں کرایا گیا کہ جب وہ اتنا ظلم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ کہ ان پہ پتھر مارے گئے اور سر سے خون جو ہے وہ جوتوں تک آ گیا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں سے ان کو ختم کر دوں دبا کے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی اچھے انسان مسلمان پیدا ہوں گے۔ یہ کیا شاندار مثال ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں؟ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ اگر ہم ریگولر کرتا رہیں تو پوری نسلیں اور پوری زندگی بدل جائیں گی، لیکن رسپانسبلٹی کون لے گا؟ یہ وہی 2 جگہیں ہیں، 2 انسٹیٹیوٹس ہیں، ایک تو گھر، والدین، اور دوسرا آگے جا کے جو ہے نا جہاں سے یہ مسجد اور انسٹیٹیوٹس ہیں۔